دنیا کی سب سے بڑی جنگوں میں سے ایک جنگ تھی، پہلی جنگ عظیم۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ جنگ کس وجہ سے شروع ہوئی؟ آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ خوفناک اور خونی جنگ ایک چھوٹے سے واقعے سے شروع ہوئی۔ صرف 15 سال کے ایک لڑکے نے ایک عورت اور اس کے شوہر کو قتل کیا، اور یہی چھوٹا سا واقعہ آگے چل کر پوری دنیا کو جنگ کی آگ میں جھونک دیا۔ پہلی جنگ عظیم 1914 میں شروع ہوئی اور 1918 میں ختم ہوئی۔ اس وقت دنیا کی بڑی بڑی سپر پاور سلطنتیں اس جنگ میں کود پڑی۔ سلطنت عثمانیہ، روسی سلطنت، آسٹریا سلطنت، فرانس کی سلطنت اور برطانیہ کی سلطنت۔ کہانی کچھ یوں ہے۔ آسٹریا کے بادشاہ پرنس جوزف تھے۔ وہ 1889 سے سربیا کے سلطان تھے۔ ان کے 3 بیٹے تھے، مگر بادشاہ کو لگتا تھا کہ ان میں سے کوئی بھی سلطنت سنبھالنے کے قابل نہیں، اس لیے ان کی نظر اپنے بھتیجے آرکڈیوک فرانس پر تھی۔ بادشاہ کو یقین تھا کہ یہ بھتیجا سلطنت کو مضبوطی سے سنبھال لے گا۔ آرکڈیوک فرانس سلطنت سے باہر تھے۔ بادشاہ نے انہیں پیغام بھیجا کہ واپس آؤ، لوگوں سے ملو، حالات کو سمجھو، تاکہ میرے بعد تخت تمہارے ہاتھ میں جا سکے۔ آرکڈیوک واپس آسٹریا آئے اور سلطنت کے مختلف علاقوں کے دورے شروع کیے۔ ادھر خفیہ ایجنسی نے انہیں خبردار کیا کہ ایک جگہ مت جانا، وہ جگہ بوسنیا کی سرحد کے قریب تھی۔ ایجنسی نے کہا کہ یہ جگہ خطرناک ہے کیونکہ یہاں کے لوگ ابھی بھی ہمارے قبضے کو تسلیم نہیں کرتے، اور ایک خفیہ تنظیم بلیک ہینڈز یہاں موجود ہے۔ اگر آپ وہاں گئے تو جان کو خطرہ ہوگا۔ لیکن آرکڈیوک نے کہا، میری حفاظت میں خود کروں گا، اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ 1914 کی بات ہے، بوسنیا میں ان پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ یوریلو نامی لڑکے نے گولی مار کر آرکڈیوک اور ان کی بیوی دونوں کو قتل کر دیا۔ یہ خبر پورے ملک میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ بادشاہ پرنس جوزف کو شدید غصہ آیا کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ ان کے بعد سلطنت کا وارث بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ بادشاہ نے اپنے آرمی چیف کو بلایا اور پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے۔ آرمی چیف نے مشورہ دیا کہ یہ موقع ہے، سربیا پر حملہ کر دیا جائے، کیونکہ قاتل بلیک ہینڈ تنظیم کا حصہ تھا، اور یہ تنظیم زیادہ تر سربیا کے لوگوں پر مشتمل تھی۔ آسٹریا نے سربیا پر حملہ کر دیا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ واقعہ تو بوسنیا میں ہوا تھا، تو حملہ سربیا پر کیوں ہوا؟ اصل وجہ یہی تھی کہ تنظیم سربیا سے تعلق رکھتی تھی۔ یہاں سے جنگ کے شعلے بھڑکنے لگے۔ دراصل پہلی جنگ عظیم سے پہلے یورپ میں بڑے بڑے ممالک نے اتحاد بنا رکھے تھے، بالکل ایسے جیسے آج کل G7، ناٹو یا بریکس جیسے گروپ موجود ہیں۔ اس وقت جرمنی کے بادشاہ بیسمارک نے ٹرپل الائنس بنایا تھا، جس میں جرمنی، اٹلی اور آسٹریا شامل تھے۔ اس معاہدے کے مطابق اگر ان میں سے کسی ایک پر حملہ ہوتا تو باقی دونوں اس کا دفاع کرتے۔ دوسری طرف ایک اور اتحاد تھا جسے ٹرپل انٹینٹی کہتے ہیں، اس میں برطانیہ، فرانس اور روس شامل تھے۔ جب آسٹریا نے سربیا پر حملہ کیا تو اس نے اپنے اتحادیوں کو کہا کہ معاہدے کے مطابق ساتھ دو، مگر اٹلی نے انکار کر دیا اور کہا کہ معاہدہ دفاع کے لیے تھا، حملے کے لیے نہیں۔ اٹلی الگ ہو گیا۔ جرمنی نے آسٹریا کا ساتھ دیا۔ دوسری طرف روس نے سربیا کی حمایت شروع کر دی کیونکہ ان کے نسلی تعلقات جڑے ہوئے تھے۔ روس کے ساتھ فرانس اور برطانیہ بھی میدان میں آ گئے۔ یورپ کی بڑی طاقتیں ایک دوسرے کے خلاف ہو گئی۔ جرمنی نے فرانس پر حملہ کیا تو اس کے راستے میں بیلجیم آ گیا، لیکن بیلجیم اور برطانیہ کے درمیان ٹریٹی آف لندن نامی معاہدہ تھا۔
کہ اگر کسی نے بیلجیم پر حملہ کیا تو برطانیہ اس کا دفاع کرے گا، لہذا برطانیہ بھی جنگ میں کود گیا۔ اب ایک طرف تھے سینٹرل پاورز یعنی جرمنی، آسٹریا اور بعد میں سلطنت عثمانیہ، اور دوسری طرف تھے الائیڈ پاورز یعنی برطانیہ، فرانس، روس اور بعد میں امریکہ۔ سلطنت عثمانیہ نے بھی جرمنی کا ساتھ دیا، لیکن یہ فیصلہ ان کی بڑی غلطی ثابت ہوا۔ شروع میں امریکہ نیوٹرل تھا، لیکن وہ دونوں طرف اسلحہ بھیج رہا تھا۔ بعد میں جب جرمنی نے امریکہ کے خلاف خفیہ منصوبے بنائے تو امریکہ بھی الائیڈ پاورز کے ساتھ شامل ہو گیا۔ اس وقت امریکی صدر ووڈرو ولسن تھے۔ امریکہ کے شامل ہونے سے الائیڈ پاورز کو بہت بڑی طاقت ملی۔ یہ جنگ 4 سال تک جاری رہی، لاکھوں لوگ مارے گئے، سلطنتیں ٹوٹ گئی۔ سلطنت عثمانیہ مٹ گیا، آسٹریا بھی ٹوٹ گیا، جرمنی کو شکست ہوئی۔ جنگ کے بعد لیگ آف نیشن بنائی گئی تاکہ دوبارہ ایسی بڑی جنگ نہ ہو، مگر یہ ناکام ہو گئی اور دنیا دوسری جنگ عظیم کی طرف بڑھ گئی۔ سبسکرائب